حضرات گرامی، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی سفر پہ روانہ ہونے لگے تو بیٹے کو فرمایا، بیٹا ایسا کرو، سامان تیار کرو، ہم سفر پہ چلتے ہیں۔ بیٹے نے جلدی سے سفر کا سامان باندھا، گھوڑے کو تیار کیا اور والد محترم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور سفر کا سامان تیار ہے، گھوڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے اور بیٹے کو فرمایا، بیٹا تم میرے پیچھے پیدل چلتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ ہی دیر ہی سفر کیا کہ لوگوں کی باتیں سنی، لوگ باتیں کر رہے تھے، کتنا بڑا سنگ دل باپ ہے، کتنا بے رحم باپ ہے کہ بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور خود جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کی باتوں کو سنا تو گھوڑے سے اتر آئے اور بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہے، باپ پیچھے پیدل چل رہا ہے، لوگوں نے کہا کتنا بے قدر انسان ہے، یہ بے رحم بیٹا ہے، باپ بیچارہ پیچھے پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، تھوڑی سی بھی اس کو تمیز نہیں ہے۔ اب جب لوگوں نے باتیں کی تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور بیٹے کو فرمایا، بیٹا گھوڑے سے اتر آؤ۔ اب دونوں باپ بیٹا گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ اب باپ بیٹا نے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دونوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ باپ اور بیٹا دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ اب کچھ دیر سفر کیا تو کچھ لوگوں نے باتیں کی، کچھ دور سفر کیا کہ لوگ باتیں کرنے لگ پڑے۔ لوگوں نے کہا دیکھو کیسے بے وقوف ہیں لوگ، ان کے پاس سواری بھی ہے، گھوڑا بھی موجود ہے اور یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ اب جب حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی باتیں سنی تو پھر کیا کیا، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بیٹا آؤ ہم دونوں گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے۔ اب باپ اور بیٹا دونوں گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، کچھ دیر سفر کیا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ باپ اور بیٹا دونوں گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، لوگ دیکھنے کے بعد لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ کہنے لگے کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ ایسے بے رحم انسان ہیں، ایک بیچارے حیوان کو اتنا تھکا رہے ہیں کہ دونوں بیک وقت دونوں ایک ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے۔ بیچارے جانور پہ ان کو رحم ہی نہیں آیا۔ اگر ایسا ہوتا کچھ دیر وہ چڑھتا وہ اتر جاتا، پھر کچھ دیر دوسرا چڑھتا وہ اتر جاتا، تو اس طرح گھوڑے کو زیادہ تھکاوٹ نہ ہوتی۔ اب حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنی، آپ نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا دیکھا لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، بیٹا لوگوں کی خوشنودی کے بجائے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرو، لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کرو۔ بیٹا کبھی بھی اپنی موت اور اپنے خدا کو مت بھولنا۔ بیٹا دنیا کے ساتھ کبھی جی مت لگانا، دنیا کا گہرا سمندر ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ڈوب گئے، بہت سارے لوگ اس گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ بیٹا ہمیشہ آخرت کی سوچنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ بیٹا دنیا کے بدلے آخرت کو خریدنا، اس میں نفع ہی نفع ہے، اور اگر آخرت کے بدلے کوئی دنیا خرید لے تو فرمایا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور فرمایا بیٹا توبہ میں کبھی تاخیر مت کرنا، کیونکہ موت کبھی ناگہان بھی آ جاتی ہے، موت کبھی اچانک بھی آ جاتی ہے اور توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آئے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔